نعرہ لگوانا تھا نواز شریف کا، لگوا دیا عمران خان کا۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، آپ نے عنوان پڑھا کہ غلطی تو مریم نواز بھی کرتی ہے۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں ایک جلسے کی موروثات سن رہا تھا اور وہاں نعرے لگوا رہی تھی مریم نواز۔ نعرہ لگوانا تھا نواز شریف کا، لگوا دیا عمران خان کا، اور یا میرے خیال میں عمران خان کا نعرہ لگوانا تھا اور لگوا دیا نواز شریف کا، کچھ ایسا سلسلہ ہوا تھا۔ بعد میں پھر انہوں نے تصحیح بھی کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت انسان تقریر کر رہا ہوتا ہے، جذباتی طور پر جذبات میں آ جاتا ہے، تو بعض دفعہ منہ سے اس کے جملہ غلط نکل جاتا ہے، اور یہ اکثر ہوتا ہے۔ تو اس میں اس کی گرفت نہیں کی جاتی کہ اس کی اس چیز کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح میں اپنی صفائی میں کہنے لگا ہوں کہ ایک تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ میرے پروگرام کو مائنوٹلی دیکھتے ہیں اور پورا دیکھتے ہیں اور اس میں سے غلطیاں نکالتے ہیں۔ یہ میرے لیے بڑی خوش آئند بات ہے۔ مثلا شمی مارا پر میں نے پروگرام کیا، اس میں ایک گانا تھا، لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ تو میں نے شاید یہ کہہ دیا تھا کہ یہ نائلہ فلم کا گانا ہے، اور وہ گانا جو تھا وہ نائلہ فلم کا نہیں تھا۔ اب میں نے کیوں کہا یہ نائلہ فلم کا گانا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں 3 گانے ایسے تھے، 4 گانے میڈم شمی مارا کی زندگی میں جو بے پناہ ہٹ ہوئے اور ان کی زبان سے گائے گئے۔ مثلا ایک تھا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نما، دوسرا تھا چلو اچھا ہوا تم بھول گئے، تیسرا تھا غم دل کا یہ افسانہ پتنی سنانا ہم کو آتا ہے، یہ ہے اس قسم کا، غم دل کا یہ افسانہ سنانا ہم کو آتا ہے، پتنی آگے کیا بولتے ہیں میں بھول گیا، لیکن بڑا مشہور گانا تھا۔ اور ایک یہ تھا لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے۔ یعنی گانے تو ان پر بے پناہ پکچرائز ہوئے اور سارے تقریباً ہٹ بھی تھے، لیکن یہ 4 گانے آج بھی لوگ گنگناتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو ان کا ذکر کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ تو اب میڈم شمیم آرا جو تھیں وہ تقریباً 70 کے بعد انہوں نے فلموں میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا، تو انہوں نے خود فلمیں بنانی شروع کر دی، پر ایز اے پروڈیوسر بھی شروع کی، پھر ایز اے ڈائریکٹر شروع کی، اور پھر آخر تک ایز اے ڈائریکٹر ہی رہی۔ تو مجھے یہ بڑا مشکل پڑ گیا کہ یہ کون سا گانا، میں اپنے ذہن پر زور دیا کہ اس وقت میں فلمیں دیکھتا تھا، لیکن میں دیکھتا تھا صرف پنجابی فلمیں، اور وہ بھی میں دیکھتا تھا حسین قادری صاحب کی اور تنویر کاظمی صاحب کی، اور اگر کوئی پنجابی فلم عزیز میٹھی صاحب لکھتے تھے ان کی بھی دیکھتا تھا، محمد کمال پاشا کی بھی دیکھتا تھا۔ اردو فلمیں میں بہت کم دیکھتا تھا کیونکہ میں پنجابی فلمیں لکھنے کا مجھے شوق تھا، پنجاب مجھے بڑا پسند تھا۔ تو وہ ان کی فلم میں نے وہ بھی دیکھی جو سالگرہ تھی، وہ بھی دیکھی جو نائلہ تھی، اور وہ بھی دیکھی جس میں وہ جو لاکھوں میں ایک ہے، اور وہ فلم بھی دیکھی، قیدی بھی دیکھی۔ یہ 4 فلمیں میں نے دیکھی تھی، لیکن میں یہ بھول گیا کہ ان میں گانا کون سا سپر ہٹ تھا۔ اتنا مجھے یاد تھا کہ ان 4 کا تعلق جو ہے ان 4 فلموں سے ہے۔ تو میں نے اپنے اندازے سے، کیونکہ شمیم آرا کا وہ گانا تھا، اور جو وہ غم دل کا افسانہ پتنی سنانا بھی آتا ہے ہمیں، تڑپنا بھی آتا ہے، تڑپانا بھی آتا ہے، کچھ اس کو گانا تھا بڑا مشہور ہوا تھا، وہ ایک محفل میں گاتی ہیں سامنے کھڑے ہو کر۔ اسی طرح سالگرہ کا جو گانا تھا وہ بھی محفل میں گاتی تھی اور کھڑا ہو کر گاتی تھی، اور شمیم آرا نے گایا تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ گانا جو ہے یہ نائلہ فلم کا ہے یا سالگرہ فلم کا ہے۔ تو نائلہ فلم چونکہ مجھے بہت ہی پسند بھی تھی، تو میں نے کہا یہ نائلہ فلم کا گانا ہے، اور میں نے نائلہ کا کہہ دیا، اور میں نے غلط کہہ دیا۔ وہ جو گانا تھا چلو اچھا ہوا تم بھول گئے، وہ لاکھوں میں ایک کا گانا تھا، اور وہ جو گانا تھا لے آئی پھر کہاں پر، وہ سالگرہ کا گانا تھا۔ آپ لوگوں نے غلطی نکالی، آپ کا بہت بہت تھینک یو، لیکن میں آپ سے پہلے اس بات کو سمجھ چکا تھا، اور میں نے اس کی صفائی بھی دینی تھی، آپ لوگوں سے معذرت بھی کرنی تھی۔ لیکن ایک اور گانا ہے جس کا ریفرنس میں نے غلط دیا اور آپ لوگ بھول گئے اس پر تبصرہ کرنا، وہ جیسے مجھے یاد نہیں رہا شاید آپ کو بھی یاد نہیں رہا۔ میں نے کہا فرنگی فلم میں انہوں نے گانا گایا تھا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نما۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، وہ فرنگی فلم کا گانا نہیں تھا، وہ بھی میں نے غلط کہا، اور وہ بھی میں نے اندازہ لگایا۔ وہ گانا تھا فلم قیدی کا، اور یہ مجھے بتایا کس نے؟ ایسے آدمی نے، میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، جس نے میرے حساب سے شاید زندگی میں کبھی فلم دیکھی بھی نہیں ہوگی،
اور بہت بڑا شخصیت، آپ کی سوچ سے زیادہ بڑی شخصیت، انٹرنیشنل شخصیت. اور انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپ نے یہ جو گانا بتایا ہے یہ غلط بتایا، یہ قیدی فلم کا گانا. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میری تصحیح کی، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، آپ سامنے دیکھتے ہیں کہ میں جب بولتا ہوں تو میں اپنے پاس سے بولتا ہوں، ذہن میں ساری انفارمیشن لے کر. بعض دفعہ کچھ غلطی بھی ہو جاتی ہے، اس کی میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. اب اس باتوں سے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے لوگوں نے یہاں تک بھی کہنا شروع کیا ہے کہ مجھے پاکستان فلم انڈسٹری کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اور میں غلط تاریخ بتا رہا ہوں. بہرحال میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، آپ نے میرے پروگرام دیکھے. میں اپنے مشہور پروگراموں کا، مطلب جن کا نام لے کر مجھے یاد نہیں، مثلا میں نے شبنم پہ پروگرام کیا، میں نے رانی بیگم پہ کیا، میں نے زیبا بیگم پہ کیا، میں نے دیبا بیگم پہ کیا، میں نے ننا پہ کیا، رنگیلا پہ کیا، اور اس سے پہلے بھی میں نے اتنے پروگرام کیے. میں نے ہمیشہ ان کی ہسٹری بتائی ہے. میں نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ وہ ہسٹری سے الگ ہو کر جو مجھے معلومات ہوتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں. خاص طور پر یہ میرا پروگرام ان لوگوں کے خاص طور پر ہے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور جو عرصہ دراز سے باہر ہیں، جن کو نہیں پتہ پاکستان فلم انڈسٹری کہاں تھی، کیسے تھی، کیوں تھی، اور ترقی کر رہی تھی یا پیچھے جا رہی تھی. تو وہ مجھے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور میری معلومات سے ان کو بہت فائدہ ملتا ہے. اور میں خود اس ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہوں کہ اگر میں کچھ جھوٹ بات کہہ دوں گا تو جب تک وہ جھوٹ لوگ سنتے رہیں گے مجھے جھوٹ کا گناہ ملتا رہے گا. اس لیے میں اپنی غلطی مان بھی لیتا ہوں اور تصحیح بھی کر دیتا ہوں. آپ بھی مجھے معاف کر دیے. میں تو ہر ایک کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور جن لوگوں کے میری وجہ سے دل دکھا ہے، پریشانی ہوئی ہے، کوئی بے عزتی ہوئی ہے، کچھ روح پر زخم لگے ہیں، میں ان سے دستبردہ معافی مانگتا ہوں. وہ بھی مجھے معاف کر دیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کرے، کیونکہ اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے جو کسی کو معاف کرتے ہیں. اللہ حافظ.